جو پاکستان کے مخالف ہیں، جب بلوچستان سٹیبلائز ہوگا تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے بلوچستان سے شروع ہوگا، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ گیم کے رول چینج ہونے کی بات تھی، اس کا سب سے زیادہ پتہ جو ہے وہ ان لوگوں کو چلے گا جو سڑکوں پہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ہماری کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور ول تینوں چیزیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی چیلنج بڑا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ آپ پروٹیسٹ کہاں پر کریں گے۔ دیکھیں، وہ جس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہیومن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، BYC، جو کہیں رجسٹرڈ نہیں، وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہے خاک پہ بدن، اس کا وہ میرے منہ میں خاک وہ چڑھاتے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں، اور اس کے پرائسز کے نیچے آنے پہ آنریبل پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو پہنچایا جائے، اور بلوچستان ڈیزرو کرتا ہے اس طرح کے اسپیشل انیشیٹوز۔ تو وہ پیسے جو ہیں جو وہاں سے سیونگز ہونی ہیں، وہ سیونگز جانی ہیں N25۔ ہماری ایک بڑی بلوچستان کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا فار ڈیکیڈز کہ ہمارا ایک سڑک ہے فرام کراچی ٹو چمن، جو کہ ٹریفک کے حوالے سے سب سے زیادہ بلوچستان میں اس آرٹری پہ ٹریفک چلتی ہے، اور اس میں پھر بیکاز وہ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اور اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا کہ لوگوں نے حرف عام میں اس کو خونی شاہراہ کا نام دیا تھا۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی ممبرز تھے پارلیمنٹ کے، وہ ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ہماری اس روڈ کو امپروو کریں، اس کو ڈیول کیریج وے بنائیں تاکہ بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ ہوں گے، جس کو RCD ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری سب سے پرانی ہائی وے ہے۔ تو اس کے لیے یہ پیسے مختص کیے گئے ہیں کہ تاکہ، اور اس میں پھر اب یہ کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان کے ایک ایک بچے کا ہے، پاکستان کے ایک ایک شہری کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا جسٹر کا جانا بلوچستان کے لوگوں کی طرف، یہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پالیٹکس ہے، تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہمارے اس نقطے کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ اور میں وزیر اعظم پاکستان کا، فیڈرل کیبنٹ کا، تمام ان لوگوں کا، صدر پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو آج پورے ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر وہ باقی پیسے جو ہیں وہ لگنے ہیں کچی کنال پہ۔ 24 سال پہلے یہ کنال جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی، اور اندازہ کریں کہ 24 سال میں یہ کنال کمپلیٹ نہیں ہوئی، اب جا کر یہ ریئلائزیشن ہوئی، اور میں پھر وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچی کنال کا جو فیز 2 ہے اس کے لیے بھی اسی رقم میں سے پیسے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں، اور کچی کنال جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگی اس کا سیکنڈ فیز، اور پھر جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ تقریباً آلریڈی کمپلیٹڈ ہے۔ بس کچھ فلڈ ڈیمیجز ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی پانی وہاں پر ہے، لوگ جو ہیں اپنی زمینیں سریاب کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ودن ایئر اور سو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ روڈ، جس پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائم منسٹر نے کل مجھے بڑی عزت بخشی کہ مجھے فیڈرل کیبنٹ کی میں حصہ بنایا، اس میں جو ڈیسیجن ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کی کوالٹی انشور ہو اور بلوچستان کے لوگ بھی مستفید ہوں اس سٹینڈرڈ کی سڑکوں سے جو سٹینڈرڈ باقی دنیا انجوائے کرتی ہے یا باقی پاکستان اس کو انجوائے کرتا ہے۔ اسی طرح کچی کنال ایک ایسا وائٹل پروجیکٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان کے لوگوں میں ایک زرعی انقلاب آئے گا اس سے، اور اس زرعی انقلاب سے بہت سارے روزگار ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے مواقع آئیں گے۔ تو میں ایک بار پھر آنریبل منسٹرز کا، آنریبل پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دونوں جو پروجیکٹس ہیں ان کے کمپلیشن کا وہ دیا ہے، عندیہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے ایک ایک بندے کا آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن۔ تو آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری ون ان پاکستان کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا، اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا، لیکن آپ یہ ایثار اور یہ جذبہ جو قربانی کا ہے اس بھائی کے لیے جو پیچھے رہ گیا ہے، جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے چیلنج کو
سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے، اس میں اگر پاکستانی بھائی پورے پاکستان سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ویری پازیٹیو میسج ٹوورڈز پیپل آف بلوچستان. اینڈ آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان آئی ایم تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر، آنریبل کیبنٹ اینڈ ایوری پاکستانی. دیکھیں، سب سے پہلے تو آج کا شاید ٹاپک یہ نہیں تھا، اور سب سے جو لیٹ کمر آیا وہ سب سے پہلے سوال کر رہا ہے، لیکن اینی ہاؤ کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں، بات یہ ہے کہ یہ بات بڑے عرصے سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے، اسمگلنگ میں اور ٹریڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے اپنا فیوچر جو ہے وہ بچے کو ذمہ نہیں دینا ہے. ہم نے بارڈر ڈسٹرکٹس میں، جس طرح آپ نے کہا کہ لائف میزریبل ہے، کاسٹ اس کی زیادہ ہے کسی بھی چیز کی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری جو بات چیت آپس میں چل رہی ہے وہ بسپ کے تھرو بھی چل رہی ہے، اور لائیولیہڈ کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں. اور صوبائی حکومت کا اپنا لائیولیہڈ کا پروگرام BRSP کے ساتھ مل کے ہم اس بجٹ میں پلان کر رہے ہیں، جس میں ہم نے پرائیورٹی جو ہے وہ بارڈر ڈسٹرکٹس کو دینا ہے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ بسپ کے ذریعے پلان کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو زمباد والے ہیں جو آئل اسمگلنگ میں ہیں اس کو ڈسکریج کیا جائے، اور لوگوں کو ایک ہیلدی کاروبار کا موقع دیا جائے، اور ان کے وہ روزگار کا موقع دیا جائے جس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہو. اسمگلنگ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے، اس کو ہمیشہ ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اس کو بارڈر ٹریڈ بھی نہیں کہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایسے فورمز پہ جہاں پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر تو بالکل نہیں کہنا چاہیے. اسمگلنگ از اسمگلنگ، ٹریڈ از ٹریڈ. تو ہم ٹریڈ کو جو ہے وہ انکریج کریں گے، اسمگلنگ کو ڈسکریج کریں گے. اور باقی جو ایران اور US کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے فارن آفس کا ڈومین ہے، وہ اس پر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہم اس سے پہلے، اس انگیجمنٹ سے پہلے وی آر پریپیئرنگ آور سیلفس کہ ہم اپنے بارڈرنگ ڈسٹرکٹ پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی لائیولیہڈ کے پروگرام سٹارٹ کریں، سو دیٹ ان کا جو ٹرینڈ ہے ٹورڈز دا اسمگلنگ اس سے وہ چینج کر کے اس کو لے کر آیا جائے ہیلدی کاروبار. جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا، یقیناً ایسے اقدامات سے سر صوبے میں ترقی اور شورش جو ہے وہ کم کر سکتی ہے. سر جب بھی ایسے پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو کلگن تنظیمیں سر وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور ایسے پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن پہ سر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سر سیکورٹی مین ایشو ہے، تو سر وہاں کے سر ورکرس کی سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے صوبائی حکومت سر کیا اقدامات ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جام صاحب نے جیسے فرمایا کہ یہ جب ترقی کے ثمرات آنے لگ جاتے ہیں تو جو پاکستان کے مخالف ہیں، جب بلوچستان سٹیبلائز ہوگا تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے بلوچستان سے شروع ہونی ہے، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. اب یہ چیلنج ضرور ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ چیلنج نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا، جیسے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کی سڑکیں بند ہونے نہیں دیں گے. روزانہ سڑک بند تھی، ہم نے فیصلہ کر لیا آج اللہ کے فضل سے بلوچستان کی جتنی ہائی ویز ہیں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ جیسے سب کا ہے تو رائٹ ٹو اسمبل دیٹ پروٹیسٹ وہ ہمارا ہے. تو ہم نے اس کو ایکسرسائز کیا، اسی طرح ہم ایکسرسائز کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ چینج دیکھیں گے، اور وہ جو گیم کے رول چینج ہونے کی بات تھی اس کا سب سے زیادہ پتہ جو ہے وہ ان لوگوں کو چلے گا جو سڑکوں پہ آتے ہیں. ہماری سیکورٹی لوگوں کی ہماری پرائیورٹی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہماری کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور ول تینوں چیزیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج بڑا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. بلوچستان کے لیے جو موجودہ مالی سال ہے اس میں 1.1 روپے کا PSPP رکھا گیا تھا. اس طرح جو کیبنٹ میں فیصلہ کیا گیا اس کو بڑا اچھی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ بھی کر رہے ہیں. تو کیا وہ جو 1.1 ارب تھا PSPP کا وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے آن گراؤنڈ کہ اس طرح کے فیصلے کی ضرورت ہے؟ دوسرا یہ فرمائے گا کہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے، تو سب سے جو امپورٹنٹ کسی قوم کے لیے حقوق ہے وہ سیاسی حقوق ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آن گراؤنڈ صورتحال یہ کہ جو MNA ہمارے اختر مینگل صاحب وہ کوئٹہ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی. تو سیاسی حقوق لوچوں کو کب کیے جا رہے ہیں ان کی پریکٹس کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بلوچستان کے لوگوں کو مکمل طور پر سیاسی حقوق موجود ہیں. تمام لوگ یہ جو ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب سے آ رہے ہیں، ان کو بتائیں. یہ تیسری نسل سے MNAs جب سے بلوچستان بنا ہے، پاکستان بنا ہے، MNA ہیں. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جام آف لسبیلا، وہ وہاں سے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے صرف 8 ممبرز جو ہیں وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے ہیں. یہ جو ایک پرسیپشن بنائی گئی ہے کہ مینجمنٹ، دیکھیں الیکشن کی مینجمنٹ اس ملک میں اگر کہہ دیں کہ بالکل نہیں ہوتی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تھوڑی بہت مینجمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو یہ جو ووٹ کا رائٹ ہے، 8 لوگ وہ بھی اربن سینٹر سے زیادہ ہیں کوئٹہ سے، باقی تو تقریباً وہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی دوسری دفعہ آ رہا ہے، کوئی تیسری دفعہ آ رہا ہے. سو جہاں تک آپ نے سردار اختر جان مینگل کی بات کی ہے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ وہ سب کا ہے. اس کو اسمبلی کرنے کا حق اسی کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہے مینس گورنمنٹ کو دیا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو اسمبل کرنا ہے کہ آپ کہاں بیٹھیں گے، کہاں. میں نے آپ سے کہا نا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ آپ پروٹیسٹ کہاں پر کریں گے، اور دوسرا پھر وہ پروٹیسٹ کر کس کے لیے رہے ہیں.
देखिए वो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो अपने आप को ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाके पे बदन उसका वो मेरे मुंह में खाक वो चढ़ाते हैं. सो दे आर नॉट पीसफुल. वो कोलैबोरेटर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मोमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी हैं. उनके लिए प्रोटेस्ट करना, और फिर जब एक चीज़ कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड. आप आकर एक जगह पर धरना दे के बैठ जाएं और इस तरह जत्थे इकट्ठे करें, कल मैं आके इधर 200 बंदे इकट्ठे करूं और मैं को खालिद मक्सी साहब को मिनिस्ट्री से हटा दें, तो ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है, लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता है. और ये कोर्ट्स ने फैसला करना है कि मारंग के साथ क्या होगा, कितने केसेस हैं उसके ऊपर, कितनी FIRs हैं. ये फैसला जो है वो कोर्ट्स करेंगी. जो कोर्ट का फैसला होगा सबको काबिल कबूल होगा. PSTP के हवाले से देखें, नो डाउट इन इट कि हमारे यहाँ जो PSTP की स्पेंडिंग है उसकी कैपेसिटी बड़ी वीक रही. जाम साहब ने अपने टाइम पे शुरू किया था, एक CM DU था जो वो बड़ा उसको इफेक्टिवली वो कर रहा था, उसको आके हमने और एनहांस किया है. अब आपको सुन के खुशी होगी कि फर्स्ट टाइम इन बलूचिस्तान, इस टाइम जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्रोविंशियल PSTP है 80% प्लस उस पर एक्सपेंडिचर हो चुका है, और ये 30, 40, 50% तक रहता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था. इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती थी वो क्या आती थी कि पहले तो एलोकेशंस कम होती थी, फिर उन एलोकेशंस के अगेंस्ट जो रिलीजेस होती थी वो भी बड़ी कम होती थी, और फिर वो होती कब थी कि आखिरी क्वार्टर में होती थी. तो ये प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करता है. लेकिन इस दफ़ा मैं खसूसी तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, एहसन इकबाल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, इन सब लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में सरदार रियाज सादिक साहब हैं और बाकी दोस्त हैं. तो हम वहाँ जाकर ये चीज़ें जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारी एलोकेशंस भी इस दफ़ा बढ़ी और हमारी रिलीजेस भी बढ़ी. उसके मुताबिक हमारा काम जो एग्जिस्टिंग रोड है जिस पर बात हो रही है, इस पर भी इस वक्त काम हो रहा है. लेकिन फंड्स क्योंकि आपको इतने ज़्यादा चाहिए थे कि वो फंड्स अवेलेबल करने के लिए मे भी कोई, जिस तरह कच्ची कनाल का मैंने कहा 22 साल लग गए थे फेडरल गवर्नमेंट को बनाते बनाते, तो इस सड़क के बनने में भी शायद 20 साल लग जाते. उसको ठीक करने के लिए ये 2 साल के अंदर जो है वो सड़क इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होगी, ताकि उसके फंड्स ज्यादा से ज्यादा. और ये क्योंकि मंथली रोटेशन होनी है, इन फंड्स ने आना है, तो हमने इसको बड़ा स्पीडी करना है, सो और मेरिट के मुताबिक करना है, सो दैट लोगों को फायदा मिल सके. बजट में बलूचिस्तान से मुतल्लिक आपकी हुकूमत से कोई PSDP के लिए कोई नई स्कीमें मांगी गई है? मतलब तरफ से एक दूसरा अच्छी खबरें आ रही हैं, मेंगल साहब का धरना भी खत्म हो गया, बलूचिस्तान के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की बात भी कर दी वफाकी हुकूमत ने, तो दरअसल से नई नहरें निकालने का जो मामला है, क्या समझ? देखिए, पहली सवाल आपका जो था वो इट वाज रिलेटेड टू नई PSTP में. नई PSTP में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक, मैं वहाँ कोलिशन हुकूमत चलाता हूँ, हमने अपनी एक कमेटी वहाँ पर बनाई है प्रोविंस में, और एक कमेटी मरकज़ में बनी हुई है. वो नेक्स्ट PSTP को डिस्कस कर रही है. गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 100+ स्कीमें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भेजी हैं. अब उसमें से ज़ाहिर है वो सारी नहीं हो सकती हैं, उसमें से जो हमारे फिर प्रायोरिटी लिस्ट है वो मैंने एहसन इकबाल साहब से डिस्कस करनी है. वो हम उनके साथ डिस्कस करके, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आम बलूचिस्तानी को मिले, मेगा प्रोजेक्ट्स हों जो इस प्रोजेक्ट का इफेक्ट नजर आए. जहाँ तक आपने कैनाल्स की बात की है, ज़ाहिर है हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का इस पर एक स्टैंस है, और वो स्टैंस आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना स्टैंस है, और वो पब्लिक के सामने है.